الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آپ کے سامنے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کی کتاب قرۃ العین السلفیہ کی جس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ کتاب عقیدہ اور منہج کے نام سے مترجم ہے، سوال جواب کی شکل میں مرتب ہے۔ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے وحدت الوجود کے بارے میں بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو صوفی ہیں، کیونکہ وحدت الوجود کا جو چلن ہوا صوفیوں سے ہوا۔ صوفی ٹھیک ہے، شروع میں جو عابد و زاہد تھے ان کو صوفی کہا جاتا تھا، لیکن یہ لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا، نہ ہی صحابہ نے۔ بات کے ادوار میں یہ لفظ ملتا ہے، قرآن حدیث میں کہیں نہیں یہ لفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صوفی کوئی نہیں کہا، نہ کہا جاتا ہے، نہ کسی صحابی کو صوفی کہا گیا ہے۔ تصوف جو ہے، یہ صوفیت، یہ ایرانی مجوسیوں سے، برہمنوں سے، نصرانیوں سے مل کر کے یہ آیا ہوا ہے۔ پھر کہاں سے اس کا اسلام سے تعلق ہوگا؟ اصل میں یہ جب جوڑتے ہیں نا، جوڑتے جوڑتے لے جا کر کے صحابہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اصل میں شروع میں جو لوگ زہد و تقوی کی طرف مائل تھے، ٹھیک ہے، تو زہد و تقوی اچھی بات ہے، عبادت گزاری، ریاضت، یہ سب اچھی بات ہے، لیکن اس میں جو سب سے پہلی چیز غلط آئی، لیکن زہد و تقوی کو صوفی تھوڑی کہا جائے گا۔ کوئی زاہد و عابد ہو وہ صوفی تھوڑی ہے، وہ تو مومن ہے۔ اللہ کے رسول بھی ایسا کرتے تھے۔ آپ سے بڑا زاہد عابد کون تھا؟ صحابہ سے بڑا زاہد عابد کون تھا؟ تو کیا ان کو صوفی کہا گیا؟ اس کا مطلب زاہد اور عابد الگ چیز ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، عمل ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، عمل، زہد و تقوی، عبادت گزاری، یہ سب دین کا حصہ ہے، مومن ہے یہ۔ صوفی کہاں سے آ گیا بھائی؟ کیا صحابہ کو صوفی کہا گیا؟ کبھی نہیں کہا گیا۔ صوفی دوسرے ہیں۔ صوفی کب انسان بنتا ہے؟ اس کا جو صحیح جو تصور ہے اور جس لفظ سے یہ بنا ہے، دراصل صوف سے بنا ہے۔ بعد میں کیا ہوا، اور یہ عباسی دور میں ہوا ہے، لوگ ٹاٹ پہننا شروع کر دیے تھے، سماج سے کٹ گئے تھے۔ یہ گڑبڑ ہے، یہاں سے صوفیت شروع ہوتی ہے۔ اور چلے گئے جنگلوں میں، کٹیا بنا لیا، پہاڑوں میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، یہاں سے تصوف کا ظہور ہوا ہے۔ دراصل جب لوگ اسلامی سماج سے، مسلم معاشرے سے کٹ گئے اور بوری ٹاٹ پہن کر کے ادھر ادھر نکل گئے جنگلوں میں، جھاڑیوں میں، ان کو صوفی اصل کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں خرافات پیدا ہوا بہت سارے۔ اور سب سے پہلی جو گھٹیا چیز، جو خرافات اور جو غلط چیز ان کے یہاں آئی، وہ یہی ٹاٹ پھاٹ پہننا، بوریا پہننا، بوری پہننا، ٹاٹ پھاٹ۔ یہ جوگیوں سے آیا، برہمنوں سے، ایرانی مجوسیوں سے آیا، بدھسٹوں سے آیا، جینیوں سے آیا، ان کے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے ترک دنیا۔ ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے غافل ہو جانا اور آخرت کی طرف راغب ہو جانا، یہ نہیں، ایسا مراد نہیں۔ ترک دنیا سے مراد سماج سے الگ تھلگ ہو جانا، کٹ جانا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، قرآن میں منع کیا گیا ہے، تو یہ دوسری غلط چیز آ گئی۔
اس کے بعد ان کے یہاں بہت سارے خرافات آئے، کفر، زندقہ، الہاد، بہت ساری چیزیں پائی، یہاں تک کہ وحدت الوجود آ گیا، جو سب سے گھٹیا اور کفریہ جو ہے عقیدہ ہے ان کے یہاں آ گیا۔ وہ اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگے، یہاں تک کہ ابن عربی نے آ کر کے کہہ دیا 5ویں 6ٹھی صدی ہجری میں کہ خالق مخلوق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی چیز ڈاکٹر اسرار نے بھی کہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار کا وہی عقیدہ تھا جو ابن عربی کا تھا۔ ابن عربی جو زندیق تھا اور اس کے کفر پر فتویٰ اس وقت کے تمام علماء اہل سنت لگائے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بعد میں جو کہ بات کیا ہے اس کے، انہوں نے اس کو زندیق کہا ہے، اس کی تکفیر کی ہے۔ اور ابن عربی کی کوئی تکفیر کرے، کوئی زندیق کہے تو اسرار کو تو برا لگے گا ہی، اس لیے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ ابن تیمیہ نے جتنی شرعی گالی ہو سکتی ہے ابن عربی کو دے دیا، شیخ اکبر کو۔ ارے کوئی شرعی گالی بھی ہوتی ہے، کوئی اسلامی گالی بھی ہوتی، تو یہ لوگ گالی کو بھی اسلامائز کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی پہچان ہے، ان خارجیوں کی یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ برائیوں کا جو ہے کیا کرتے ہیں، اسلامی کرن کرتے ہیں، اسلامائز کرتے ہیں۔ جسے گانا ہے نا سانگ، تو یہ اس کے پہلے اسلامی لگا دیں گے، کہیں گے اسلامی سانگ، اسلامی گانا ہو گیا، خلاص اب وہ جائز ہو گیا ان کے یہاں۔ ڈانس کیا ہے؟ غلط ہے، حرام ہے، اس سے پہلے کیا لگا دیں گے؟ اسلامی لگا دیں، اسلامک ڈانس، اب وہ جائز ہو گیا۔ اسلامی ڈانس کون سا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ بچیاں اسکارف اسکارف پہن لیں تھوڑا سا، اس کے بعد ڈانس کریں، وہ جائز ہو گیا۔ اسکارف اتار دے تو حرام ہو گیا ان کے یہاں، تو اسلامی لگا دیں تو جائز ہے ان کے یہاں۔ میوزک بھی ان کے یہاں جائز ہے، اسلامک لگا دیں تو جائز ہو گیا، سب جائز ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے تو جمہوریت جیسی جو ہے طاغوتی چیز کو، کفریہ اور شرکیہ چیز کو انہوں نے اسلامی کرن کر دیا اور کہہ دیا اسلامی جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ انہوں نے بنا دیا۔ جمہوریت بھی کوئی اسلامی ہوتی ہے، اس کا بھی اسلامی کرن کر دیا، ہر چیز کا اسلامائز کر دیا انہوں نے۔ گانا بھی گاتے ہیں تو اسلامی بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اسرار نے گالی کو بھی کہا، وہ شرعی گالی دے دیا انہوں نے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ان کو بڑی نفرت تھی، اور وجہ یہی ہے کہ ان کے شیخ اکبر کو، ابن عربی کو انہوں نے زندیق کہا تھا، ان کی تکفیر کی تھی، اس لیے ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اسرار نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں۔ ایک تو کہا کہ گالی دے دیا ہمارے شیخ کو۔ ارے بھائی وہ زندیق تھا تو زندیق کو زندیق کہنا یہ گالی ہے؟ اور ان کے اوپر الزامات لگائیں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، بعد میں مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جہنم کے بارے میں، اور کہہ دیا کہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے۔ اس کا بھائی اپنا قول ہے ڈاکٹر اسرار کا کہ جہنم ایک وقت میں ختم ہو جائے گا۔ بھائی لوگ جب برداشت کر لیں گے، اپنی سزا بھگت لیں گے سب اپنی، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہے بولتا، پھر اس کے بعد اپنی سزا بھگت لیں گے تو جہنم ختم ہو جائے گی۔ ارے بھائی یہ تمہارا قول ہے، تمہارا عقیدہ ہے، ابن تیمیہ پر کیوں تھوپتے ہو؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، جنت جہنم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ موجودتان الان، اس وقت بھی دونوں موجود ہیں، اس وقت بھی دونوں موجود ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیش دونوں رہیں گے، اور اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے جیسا بول دے کہ مٹی ہو جائیں گے اور جہنم ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابن تیمیہ پر اسی طریقے سے ابن بطوطہ کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی جھوٹا آدمی، فراڈی، بھگیڑو۔ ہندوستان میں دولت جو تغلقی حکومت تھی، آیا تھا 8ویں صدی ہجری میں، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ کا زمانہ وہی ہے، 808 میں غالباً اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ بندہ آیا تھا چین کسی مقصد سے، سفارت کے غرض سے اس کو بھیجا گیا، وہیں سے فرار ہو گیا، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے دمشق گیا تھا یہ
لیکن اس وقت ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اس نے الزام لگایا، سیدھا الزام لگایا کہ وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے عرش سے. تو وہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، اور اس کے بعد نیچے اترے اور کہا کہ جو ہے ایسے جو ہے نازل ہوتا ہے. یہ جھوٹا واقعہ ہے، اور اس کی تحقیق کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ جس وقت اس نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے، جو تاریخ لکھی ہے کہ وہ دمشق میں گیا تھا، اس تاریخ کو یا اس زمانے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں تھے، اور جیل ہی میں انتقال ہو گیا آپ کا. یہ سارا الزامات ڈاکٹر اسرار نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر لگایا، یہ سب جھوٹ ہے. اور وحدت الوجود کے قائل تھے یہ باقاعدہ، اور ویسے ہی جیسا ابن عربی کا تھا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابن عربی کا ہے، جو شیخ اکبر کا ہے. تو بھائی تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ نہیں نہیں تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، ان کے عقیدے میں، ڈاکٹر اسرار کے عقیدے میں اور ابن عربی کے عقیدے میں بہت فرق ہے. ان کا عقیدہ جو وحدت الوجود کا ہے وہ فلسفیانہ ہے. یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ تھا. یہ کون تعویل کرتا ہے؟ ایک جو ہے حافظ زبیر، ڈاکٹر زبیر پاکستانی، اور اس کے بہت سارے فالوور ہیں، اندھ بھکت ہیں، اسراری ہیں. یہ سب وہی بات کہتے ہیں کہ ان کا فلسفیانہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا. حالانکہ ڈاکٹر اسرار خود بندہ بولتا ہے کیا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابن عربی کا ہے. تو اب کیا رہ گیا بھائی؟ ام المصبحات ان کی کتاب ہے، اس کے اندر وحدت الوجود کے بارے میں وہی ساری باتیں کہی ہیں ڈاکٹر اسرار نے، جو ابن عربی نے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں بات کہی ہے. وہی ساری باتیں ڈاکٹر اسرار نے لکھی ہیں باقاعدہ. اور وحدت الوجود کو تو قرآن سے ثابت کیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ الحدید کی جو آیت ہے، کہا کہ جو ہے اس سے وحدت الوجود کا جو ہے ثبوت میں یہ آیت قطعی ہے، نص قطعی ہے. مطلب بالکل واضح وحدت الوجود ثابت ہو رہا ہے اس آیت کا. جب وہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، پھر ہے کیا؟ تو اس آیت سے کفریہ عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کس نے؟ ڈاکٹر اسرار نے. اور لوگ کہتے ہیں فلسفیانہ عقیدہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا. ارے بھائی تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خود ہی عقیدہ رکھتے تھے. آخر عمر میں ان سے ملتان میں کسی ایک جلسے میں اس پر کسی اہل حدیث بندے نے سوال کر لیا، تو ڈاکٹر اسرار غصہ ہو کر کے بھاگ گئے اسٹیج چھوڑ کر کے، جواب ہی نہیں دیا وحدت الوجود کے بارے میں. اور ایک کفری عقیدہ ارتقاء، نظریہ ارتقاء ہے، جو ڈاروین کا عقیدہ ہے، اس کو بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان پہلے بندر تھا، ایسا تھا ویسا تھا. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ بھی جھوٹ ہے، کبھی رجوع جو نہیں کیا ہے. آخری عمر میں ان سے پوچھا گیا، کوئی جواب نہیں دیا، جھلا کے بھاگ گئے. اس کا عقیدہ اس کا مطلب رکھتے تھے. اور ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے جو عاقب سعید ہے، اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارے والد کی وفات ان دونوں عقیدے پر ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، ان کا اپنا موقف تھا، دوسروں پر فورس نہیں ڈالتے تھے. انہوں نے ایسی بات کہی ہے. وہ کون سا عقیدہ تھا دونوں؟ ایک وحدت الوجود کا، ایک نظریہ ارتقاء. یہ ان کے بیٹے نے یہ بات کہی ہے، اور آپ اس کو جو ہے یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہو، ابھی بھی ویڈیو موجود ہے. وفات کے بعد یہ بات کہی ہے انہوں نے، ان کے بیٹے نے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ ان کو معاف کرے. تو ان کا بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ اسی دونوں عقیدے پر ہمارے باپ کی جو ہے وفات ہوئی ہے، اور اندھ بھکت جو ہے وہ بولتے ہیں کہ نہیں 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 انہوں نے رجوع کر لیا تھا. رجوع کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ثبوت کی دلیل ہے کہ اسی پر موت ہوئی ہے، ان دونوں کفری عقیدے پر. لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو اب دیکھیے جو یہ ابن عربی ہے، جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، کہ وہی میرا عقیدہ ہے جو شیخ اکبر کا ہے. ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کہی ہے. اور یہ کیا کہتا ہے
فتوحات مکیہ میں العبد رب والرب عبد فلیت شعری من المکلف، بندہ ہی رب ہے اور رب ہی بندہ ہے، کاش مجھے پتہ چلتا مکلف کون۔ نہیں پتہ کون مکلف ہے، کس نے حکم دیا، کس نے کس کو مکلف بنایا؟ ابن عربی جو کہ ایک گمراہ گروہ اصحاب وحدت الوجود کا بانی اور امام ہے، اسے یہ لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں۔ اور جہاں تک مصنف کا یہ کہنا کہ اس وقت نہ کوئی بدعت ہے نہ کوئی اس کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ وحدت الوجود کے ماننے والے بظاہر اس کا اعلان نہیں کرتے۔ جی ہاں، وہ بہت ہی چھپ کر رہتے تھے، حکومت کو پتہ چلتا تھا تو ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور علماء کا فتویٰ ہوتا تھا تو انہیں مار دیا جاتا، پھانسی دے دی جاتی تھی۔ وحدت الوجود کا جو نظریہ رکھتے تھے وہ توریہ اور جو ہے مطلب زمانہ الفاظ بولتے تھے، توریہ سے کام لیتے تھے، صراحتاً کوئی بات نہیں کہتے تھے اپنے سارے عقائد۔ آپ صوفیوں کے یہاں دیکھو، توریہ سے کام لیتے ہیں، صراحتاً نہیں بولتے، کیونکہ انہیں گرفتاری کا ڈر رہتا تھا، پکڑے جانے کا، جیل میں ڈالنے اور پھانسی کی سزا ہونے کا خطرہ رہتا تھا، اور بہت سارے صوفیوں کو باقاعدہ قتل کیا گیا ان کی جو ہے ان کے کفریہ عقیدے کی وجہ سے، اور اس پر جو ہے ڈاکٹر اسرار فخر کرتے ہیں۔ شیخ محمد امان جامی کہتے ہیں کہ بوطی پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ یہ رمضان بوطی جو بہت بڑا صوفی تھا، علامہ البانی سے جس نے مناظرہ کیا تھا اور ہار گیا تھا، اور علامہ البانی کے خلاف اس نے کتاب لکھی تھی، تو شیخ نے اس کا زبردست جواب دیا۔ یہ بشار الاسد کے زمانے میں مفتی تھا، بتائیے، تو صوفی بھی تھا، بہت بڑا بدعتی تھا رمضان بوطی۔ تو شیخ نے کہا، شیخ محمد امان جامی نے، کہ اس پر تو بڑا تعجب ہے، اس نے اپنی کتاب کبر الیقینیات کے اندر معتزلہ کی تکفیر کی ہے، جو خود اس کے بہت سے اعتقادات میں شریک ہیں۔ ساتھ ہی بوطی یہ نصیحت کرتا ہے کہ ابن عربی کی تکفیر نہ کی جائے، کیونکہ یہ بھی وحدت الوجودی صوفی تھا، حالانکہ معتزلہ اور اشاعرہ دونوں خلق قرآن کے عقیدے میں ایک ہیں۔ یہ اشعری ہے، اور ٹھیک ہے معتزلہ تھوڑا الگ ہیں، لیکن بہت سارے عقیدوں میں، بہت ساری چیزوں میں سب کا عقیدہ ایک ہے، معتزلہ بھی اشاعرہ بھی۔ تو رمضان بوطی اشعری ہے، معتزلی نہیں ہے، لیکن معتزلہ پہ رد کرتا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں ان کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ ماتریدی، اشعری، ان کا بہت سب ملتا جلتا آپس میں، لیکن یہ جو معتزلہ ہوتے ہیں ان کی یہاں گمراہیاں زیادہ ہیں بہرحال۔ لیکن جو گھٹیا تصوف اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ کے یہاں پایا جاتا ہے وہ معتزلہ کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، تو کچھ چیزوں میں وہ الگ ہیں اور کچھ چیزوں میں گمراہیوں کے اندر یہ الگ ہیں۔ شیخ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بوطی جس وقت معتزلہ کی تکفیر کر رہا تھا اس وقت اس کی عقل کہاں چلی گئی تھی۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی منہج کی مخالفت کرتے ہیں ان کے یہاں اس طرح کے تناقضات اور تضادات پائے جاتے ہیں، بلکہ ایک ہی کتاب کے اندر تضاد کی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ سے سوال کیا گیا کہ جو حدیث ہے انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، یقین رکھو کہ جو بھی خیر و شر تم کو پہنچا ہے، پہنچنے والا یا پہنچنا ہے، وہ تم سے چوکنے والا نہیں، یعنی وہ پہنچ کے رہے گا۔ جو تمہارے مقدر میں ہے کہ یہ خیر یا یہ شر تم کو پہنچے گا وہ پہنچ کے رہے گا، اور جو تم سے چوک گیا وہ تمہیں پہنچنے والا نہیں ہے، یعنی جو تمہیں نہیں پہنچنا ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ کیا یہ نبوی محمدی اصول یہ بات اس بات کے لیے کافی ہے کہ دنیاوی اور دینی تمام مصائب میں اس سے حجت پکڑ سکتے ہیں اور اسے عذر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ یعنی مصیبتوں میں تقدیر سے حجت پکڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر سائل یہاں تقدیر سے حجت پکڑنا مراد لے رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی معصیت میں ملوث ہو جائے، معصیت میں، اور اسے کہا جائے کہ اللہ سے توبہ کرو اور معصیت چھوڑ دو،
تو وہ کہے یہ تو میرے حق میں مقدر تھا کہ میں معصیت کا ارتکاب کروں، تو ایسا سوچنا حرام ہے، اور یہ تقدیر کو شریعت کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے۔ چنانچہ معصیت کے ارتکاب کرنے اور اس پر اصرار کرنے پر تقدیر سے احتجاج نہیں کر سکتے، برخلاف مصائب میں مبتلا ہونے کے، کہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور کہو کہ اللہ نے اسے مقدر کیا تھا، یا اسی طرح اگر معصیت کا ارتکاب کر لیا اور پھر توبہ کر لیا، پھر توبہ کے بعد اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا تم میری ملامت ایسی چیز پر کر رہے ہو جسے اللہ نے مجھ پر مقدر کر دیا تھا اور پھر میں نے اس سے توبہ کر لیا، تو یہ بعض اہل علم کے بقول جائز ہے۔ یعنی ایک تو مصیبت میں آدمی گرفتار ہو جائے تو اس پر بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اسے مقدر کیا تھا، اور معصیت کا جہاں تک تعلق ہے تو معصیت کے ارتکاب کے بعد خالص دل سے توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی ملامت کرے تو پھر تقدیر سے حجت پکڑ سکتا ہے، لیکن آدمی گناہ کرے اور تقدیر سے حجت پکڑے تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر توبہ کر لے پھر کوئی ملامت کرے تو تقدیر سے حجت پکڑ سکتا ہے، کہتے ہیں جائز ہے۔ اور جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں وہ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مناظرہ سے احتجاج کرتے ہیں، یعنی حجت پکڑتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی ملامت کی اس بات پر کہ وہ ہمیں جنت سے نکلنے کا سبب بنے، چنانچہ انہوں نے کہا جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، حاج موسیٰ آدم فقال له انت الذي اخرجت الناس من الجنة بذنبك واسقيتهم، قال آدم يا موسى انت الذي استفاك الله برسالتي وكلامه اتلوموني على امر كتبه الله علي قبل ان يخلقني او قدره علي قبل ان يخلقني، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی، حجت کی، اور ان سے کہا کہ آپ ہی نے اپنی غلطی کے نتیجے میں انسانوں کو جنت سے نکالا، یعنی آپ سبب بنے اور مشقت میں ڈالا۔ تو آدم علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، آپ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے پسند فرمایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا، کیا آپ ایک ایسی بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی بہت پہلے میرے لیے مقرر کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، حالانکہ انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا تھا، لیکن غالب کیوں آ گئے اور تقدیر سے حجت انہوں نے پکڑی؟ اس لیے کہ انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تھی۔ تو اسی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ معصیت پر تو مطلقاً تقدیر سے حجت نہیں پکڑ سکتے، تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ آدمی معصیت کا ارتکاب کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے اور پھر تقدیر کو دلیل بنائے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ اگر کسی سے غلطی سے معصیت کا ارتکاب ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے، پھر اگر کوئی ملامت کرے تو پھر وہ تقدیر سے دلیل پکڑ سکتا ہے، اور یہی چیز یہاں پر دکھائی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ چنانچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر مصیبت کے ذریعے احتجاج کیا گیا ہے، نہ کہ اس معصیت پر جس کا ارتکاب آدم علیہ السلام نے کیا تھا پھر اس سے توبہ کر لیا تھا، بلکہ وہ مصیبت جس نے انہیں جنت سے نکالا تھا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ توبہ کے بعد معاصی سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ تقدیر سے احتجاج نہیں کرتا ہے تاکہ وہ معصیت کا ارتکاب کرتا رہے، اور جو کہ جائز نہیں ہے۔ سائل نے جس حدیث کے ٹکڑے کو لے کر سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ابن ماجہ کی ہے۔ وہ ایک لمبی روایت ہے کہ مطلب یہ کہ جو تمہارے حق میں مقدر ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، وہ تم تک پہنچ کر کے رہے گا، خواہ وہ خیر ہو یا شر ہو، اور جو تمہارے حق میں مقدر نہیں ہے وہ تم کو نہیں ملے گا، خواہ وہ شر ہو یا کوئی خیر ہو۔
آگے کہتے ہیں کہ آدمی اگر تقدیر پر یقین کرے تو مصائب اور حوادث پر اس کو اطمینان قلب ہوگا اور وہ اس پر صبر کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوگا اور اسے ایمان کی حلاوت کا احساس ہوگا۔ حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ مافتہ لم یکن لیصیبک، پہلے فقرے ہی کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تقدیر میں نہ ہونا لکھ دیا ہے وہ کبھی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی نے کسی تجارت کا رخ کیا لیکن وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ بازار بند ہو گیا، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ تجارتی فائدہ جو تم کو نہ ملا اسے تم کو ہرگز نہ ملنا تھا، چاہے تم اس کے لیے جتنا بھی جتن اور کوشش کرتے، یا ہم یہ کہیں کہ یہ تم کو حاصل ہونے والا نہ تھا، اس لیے کہ معاملہ اللہ کے قضا اور قدر کے مطابق طے ہونا تھا۔ آدمی کو اس عقیدے کا تجربہ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے بعد اس کو ایمان کی حلاوت کا احساس ہوا یا نہیں۔ سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے، شیطانی وسوسوں سے بچے، تقدیر کے منکروں سے میل جول نہ رکھے بلکہ ان سے دور رہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کے اچھے اعمال بغیر ایمان کے ہرگز قبول نہیں ہوتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان اس قضا و قدر کے اسلامی عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر مرا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مراد اس سے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے، جیسے کافروں کے لیے ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے کہ اہل قبلہ اپنے گناہوں کی سزا میں عذاب پانے کے بعد اگر موحد ہیں تو وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ اس حدیث کا خلاصہ تھا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔